بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف ایم بی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد سب سے پہلے کس کو طواف کا حکم دیا گیا؟ خانہ کعبہ کو آج تک کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی موجودہ تعمیر کس شخصیت کے ہاتھوں کی ہے؟ ناظرین، اس وقت کرۂ ارض پر موجود تمام مساجد میں سب سے افضل مسجد حرام اور ساری مساجد کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر سب سے پہلا گھر بھی خانہ کعبہ مقرر ہوا۔ ناظرین، کعبہ شریف ہر زمانے میں ایک معظم و محترم عمارت بن کر قائم رہا ہے۔ کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ زمانہ اسلام سے قبل کا ہو یا اسلام کے بعد کا، کعبہ شریف کی عظمت، عزت اور احترام میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی۔ جن کے ہاتھ میں بھی اس بیت معظم کی باغ دوڑ گئی، انہوں نے بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ اس ذی عظمت عمارت کو سنبھالے رکھا۔ ناظرین، بعض اوقات میں مخالفین و معاندین کی جانب سے کعبہ شریف کی حرمت و عزت پامال کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن ان کی چال و فریب انہی کے منہ پر گری، کیونکہ اس مکان طاہر کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اس جگہ پر عبادات کو دوسری جگہوں پر عبادات سے 1000 گنا افضل بنایا ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی کئی گنا زیادہ مقرر کیا ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو آج تک کی تاریخ میں 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل ہوئی، جسے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر تعمیر کیا۔ دوسری مرتبہ بحکم الہی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین نے خط کھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودی اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹی اٹھانے کا کام کیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو طواف کا حکم ہوا اور فرمایا گیا، آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ ناظرین، اس گھر کو تیسری مرتبہ حضرت شیث بن آدم علیہ السلام نے مٹی اور پتھروں سے تعمیر فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا تھا۔ ناظرین، طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی۔ پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، جس میں پتھر اٹھا کر لانے کا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ خاص اور عظیم تعمیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں فرمایا ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ جبکہ 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرس بن مزاز اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کی 7ویں مرتبہ تعمیر پاکیزہ نسب رسول کے ایک فرد حضرت قصی بن کلاب نے کی اور از سر نو بے مثال عمارت بنائی۔ ناظرین، دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب ایک عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف پر گری اور آگ لگ گئی۔ اس سبب یا سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں، تو مکہ مکرمہ کے معزز قبیلے قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ یاد رہے کہ حلال سرمایہ کم ہونے کے باعث قریش کی تعمیر میں حتیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی 9ویں مرتبہ تعمیر یزیدی فوج کی سنگ باری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا، اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ ناظرین، کعبۃ اللہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا۔ بعض تاریخ دانوں کے بقول 1039 ہجری کے بعد بھی کسی بادشاہ نے تعمیر کعبہ کی ہے۔ ناظرین، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کیا۔ سلطان مراد خان کا دور خلافت سن 1032 سے 1050 ہجری تک ہے۔
سن 1040 میں مکہ مکرمہ میں شدید بارش کی وجہ سے سیلاب آیا اور یہ سیلاب خانہ کعبہ اور مسجد حرام تک پہنچ کر کافی خرابیاں لایا۔ اس سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی شامی دیوار گر گئی اور مغربی اور مشرقی دیواروں کے بعض حصوں کو بھی نقصان پہنچا۔ چنانچہ سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کے مغربی اور شمالی دیواروں کو گرا کر خانہ کعبہ کی تعمیر از سر نو کروائی، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تعمیر ہوئی اور دور حاضر تک وہی تعمیر شدہ کعبہ شریف موجود ہے۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف ایم بی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔